قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڈیش۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا جنات کسی پر عاشق ہو سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے اس کے کیا دلائل ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ آیات کو، کچھ احادیث کو جاننا ضروری ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ حملہ کرتا ہے، وہ اس کو جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو پریشان کرتا ہے، بیمار کرتا ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے شیطان نے چھو کے بیماری دی، وایوب اذ نادی ربہ انی مسنی شیطان بنصب وعذاب، اللہ مجھے شیطان نے چھو کے بیماری دی ہے۔ پھر اسی طرح الذی یوسوس فی صدور الناس من بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ الجنت والناس، وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں جو شیطان کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اب یہ معاملات اگر شیطان کی وجہ سے بنتے ہیں تو پھر کیا شیطان انسان کو اس طرح کی کوئی کیفیت بنا سکتا ہے؟ جو آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ لیکن یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے عاشق جن کا، جی، عاشق جن اصل میں ہم اس کو نام دیتے ہیں مس شیطان۔ اچھا، شیطان کا مس ہونا، شیطان مس ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، پھر اس کے مختلف ٹارگٹس ہوتے ہیں۔ کوئی شیطان بیماری لگانے کے لیے آتا ہے، جن آ گیا جادو کے ذریعے بھیجا گیا بیمار کرنے کے لیے، کوئی جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے، کوئی لڑائی ڈالنے کے لیے، کوئی کیا مقصد، کوئی کیا مقصد۔ لیکن ہر شیطان جو داخل ہوتا ہے یا انسان کو بیمار کرتا ہے یا پریشان کرتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جو شیطان جن آتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، الگ مقصد ہوتا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں اس بندے کے بارے میں جو سود کھاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے ہوگا یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے چھو کے جن نے اس کو پکڑ کے خبتی بنا دیا، پاگل مجنون بنا دیا۔ تو پتہ چلا مجنون پاگل بھی جن بنا سکتا ہے۔ ابھی یہ جو نام دیا جاتا ہے کہ جی عاشق جن، عاشق جن، حالانکہ یہ نام کوئی قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ اچھا، جن کا مس ہونا اور بیماری لگانا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جن کا، عاشق جن کا نام دینا یہ ہمارا خود ساختہ نام دیا ہے۔ اس کو میں اس کے بارے میں کوئی زیادہ جو ہے وہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ نام کس نے دیا، کیوں دیا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم بہت ساری چیزوں کو خود نام دے دیتے ہیں پہچان کے لیے، سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے، تو اس میں کوئی بات نہیں۔ لیکن ویسے اس کو ہم عموماً سمجھنے کے لیے شیطان کا مس ہونا کہتے ہیں۔ شیطان مس ہوتا ہے، بعض لوگوں کو شیطان اس طریقے سے مس ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے، ان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہراساں کرتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، ان کو خواب میں، خیالات میں مختلف طریقوں سے پریشان کرتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ تو انسان کا ذہن کا فطور ہے، یا انسان جن کیسے ایسے کر سکتا ہے، جن انسان کو کیسے ہراساں کر سکتا ہے، یا جن کا انسان کے ساتھ تعلق کیسے ہو سکتا ہے، جن کسی اور نسل، وہ کوئی اور مخلوق ہے، انسان کوئی اور مخلوق ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا میرے چند مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلی بات فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں، اللہ فرماتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ جنات اور ان کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، یعنی وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، ان سے بچنا ہمیں چاہیے، جیسے کہ دوسری آیات میں ذکر ہے۔ تو تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر شیطان حملہ نہیں کر سکتے، شیطان ہراساں نہیں کر سکتے، شیطان ہمارے اوپر بری نظر نہیں رکھ سکتے، شیطان ہمیں جو ہے وہ اس طرح پریشان نہیں کر سکتے جیسے کہ اس مس شیطان اور عاشق جن والے مسئلے میں مریض کی کنڈیشن بنتی ہے، جیسے کہ مریض محسوس کرتا ہے خواب میں، خیال میں کہ کوئی اسے ہراساں کر رہا ہے،
بسا اوقات تو اس قدر جو ہے وہ مریض پریشان ہوتا ہے، وہ فیل کرتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے بنا رہا ہے یا کوئی اس کو پریشان کر رہا ہے، اس قسم کی، یا کوئی پاس لیٹا ہے۔ مرد جو ہیں، جو لڑکے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی عورت ان کے پاس آ رہی ہے، یا کوئی خواتین محسوس کرتی ہیں کہ کوئی مرد آ رہا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے اس کے بارے میں۔ میں نے بڑی اس کے بارے میں ریسرچ کی، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں ایسے ہی بات کو نہیں مان لیتا، میں اس پر تحقیق کرتا ہوں، قرآن و حدیث سے تحقیق کرتا ہوں۔ مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ ایک ذہن میں جو انسان کے چلتا ہو، وہی خواب ہو، وہی خیال ہو، وہی محسوس کرتا ہو، لیکن جب میں نے اس پر تحقیق کی، جب میں نے اس پر تجربات کیے، تو بہت سارے ایسے مریض دیکھے، بہت سارے ایسے معاملات دیکھے جو ایک خیال یا خواب سے بہت زیادہ آگے کے ان کے پریشانی، پرابلمز، معاملات تھے، جن کو اس پرابلم کی وجہ سے بہت ساری پیٹ کی بیماریوں کا شکار ہو چکے تھے۔ تو یہ ممکن ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اللہ نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کپڑے چینج کرو تو دعا پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے چینج کرو۔ کیوں؟ شیطان اور تمہارے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ پردہ عائل ہو جاتا ہے۔ اب اگر شیطان یہ حملہ نہیں کر سکتا تو کیا ضرورت ہے؟ دیکھی جائے ہمیں، صحیح بات، کیا فرق پڑتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح فرمایا واش روم میں جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ شریر جنوں سے بھی اور جننیوں سے بھی، یعنی مرد کو اللہ جننیوں سے اور جنوں سے شریر، مرد اور عورت، عام طور پر کوئی بھی مرد یا عورت جاتا ہے واش روم میں تو یہ دعا پڑھ کے جائے، یہ دعا پڑھ کے بیٹھے، اس سے کیا ہوگا؟ شریر مرد اور شریر جنوں اور شریر جننیوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ دونوں کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے؟ شریر جو جن ہیں وہ خواتین کو ہراساں کرتے ہیں، شریر جو ہیں وہ جننیاں ہیں وہ مردوں کو ہراساں کرتے ہیں، اور اس طرح کے ہزاروں تجربات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَّ دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اللہ فرماتے ہیں ان میں کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، کچھ مسلمون ہیں، کچھ قاسطون ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، کچھ نیک ہیں، کچھ بد ہیں۔ تو اللہ نے دونوں کا ذکر کیا ہے، کچھ بہت نیک ہے، بہت اللہ کے قریب ہے، لیکن کچھ بہت ظالم ہیں اور اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات موجود ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو دعا پڑھ لیا کرو، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، دعا پڑھ کے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا اس سے کیا ہوگا؟ اللہ جو تمہیں ملنے سے اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوگی۔ فرمایا جو نہیں پڑھتا شیطان اس کے ساتھ شریک ہو کے سبقت رہ جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب لیں گے اس کا؟ کہ وہ شیطان سبقت رہ جاتا ہے اگر تم دعا نہیں پڑھتے، شیطان شریک ہو جاتا ہے اگر تم دعا نہیں پڑھتے۔ تو پتہ چلا کہ شیطان اس طرح کی حملے حرکتیں کرتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہمارے سامنے، تجربات بہت سارے موجود ہیں اس طرح کے۔ پھر اسی طرح تاریخی تجربات، محدثین کے وقت کی کمی کی وجہ سے میں بیان نہیں کر رہا، ورنہ ہزاروں اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ تو یہاں پر میں اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں، بتانے کا مقصد جن شیطان جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہراساں کر سکتے ہیں، جن خواتین کو ہراساں کرتے ہیں، اور جو جننیاں ہوتی ہیں وہ مردوں کو ہراساں کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں۔ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی لیٹا ہے، کوئی بیٹھا ہے اور کوئی حرکتیں کر رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، اس قسم کی طبیعت تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو اس میں لیکن یہ بار بار ہوتا ہے یا ایک آدھ دفعہ ہی؟ ہاں، یہ ایک فرق، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اگر انسان کو، میں جو ذاتی طور پر تجربہ کرتا ہوں، ذاتی طور پر یہ میرا تجربہ ہے کہہ لیں، اور تجربہ ہمیشہ 100% نہیں ہوتا۔ جی جی بالکل۔ کبھی انسان کا صحیح ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی صحیح ہوتا، لیکن الحمدللہ جتنا مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے میں اپنی سمجھ کے مطابق بات کروں گا۔ جس کو ایک آدھ بار اس طرح کا فیل ہو اس کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، وہ کوئی سوچ ہو سکتی ہے،
لیکن اگر عاشق جن اور مس شیطان جو یہ میں بتا رہا ہوں یہ مسئلہ ہو، یہ مریض کو بار بار ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، اور واللہ ایسے ایسے مریض تنگ آ جاتے ہیں، سونے سے سو نہیں سکتے، سوتے ہیں یہ حملہ ہم پر ہو جاتا ہے، ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ شیطان نے اس ذہن کو ایسے کنٹرول کر لیا کہ یہ وسوسے نہیں جاتے، اور اس کی وجہ سے ان کی ذاتی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، رشتے نہیں ہو رہے اس وجہ سے۔ شیطان جو اس پر جو ہے وہ حاوی ہوا ہے، جس نے اس عورت کو یا مرد کو پسند کیا ہوا ہے، وہ اس عورت مرد کا کہاں رشتہ ہونے دے گا؟ وہ رکاوٹ پیدا کرے گا، بھائی اس کو جادو کرنا پڑا وہ خود جادو کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا علاج خود کریں گے۔ اس کا علاج جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سورہ الرحمن میں ذکر کی ہے حوروں کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو حوریں ہوں گی ان کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ پتہ چلا کہ جن یا انسان تو ظاہر سی بات ہے جب جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے تو وہاں پر چھوئیں گے، لیکن پہلے کسی نے نہیں چھوا ہوا، تو پتہ چلا کہ جن بھی چھو سکتے ہیں۔ یہ ایک ان لوگوں کا جواب ہو گیا جو کہتے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کو جھٹلا تو نہیں سکتے؟ اب سیشن کے اندر ہر چوتھا پانچواں کمنٹ جو ہوتا ہے وہ اسی مسئلے کے والے سے۔ ہاں بھائی، آپ جانتے ہیں کہ 1 سال ہو گیا مجھے یہ سوال آتے کہ آپ اس پر ویڈیو بنائیں۔ صحیح بات ہے، کیوں نہیں بنائی؟ ایک تو یہ تھا کہ میں تحقیق کر رہا تھا، مانتا تھا میں اس کو، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ بھئی اس پر دلائل ہوں، اس پر جو ہے وہ ہم مزید تحقیق کریں کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ بالکل۔ لیکن جب اس پر تحقیق کی گئی، ہزاروں مریضوں کو دیکھا گیا اس مسئلے میں پڑے ہوئے، تو پھر سمجھ آئی کہ کوئی یہ گمان یا ذہن کی سوچ نہیں ہے، بالکل اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے۔ میں ایسے ہی بات کو نہیں مان لیتا اللہ کے فضل سے، کوئی مریض آئے اپنی حقیقت بتائے جی وہ میرے ساتھ ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے ہوتا ہے، میں نہیں مانتا جب تک خود رقیہ کر کے تحقیق کر کے اچھے طریقے سے اس کو چیک نہ کر لوں۔ تو اس کے علاج کے حوالے سے یہ ہے کہ حفاظتی پڑھائی انسان کرتا رہے، اور اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھے۔ جن شیطان کمزور ہو جاتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل سے اس کو مدد ملتی ہے اور یہ انسان روحانی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ جنات کو کمزور کر دیتے ہیں اور روحانی قوت کو مضبوط کر دیتے ہیں، اور حفاظتی پڑھائی سے اس کی حفاظت رہتی ہے بندے کی، چاہے مرد ہے عورت ہے، یہ پڑھنے سے، اور دعائیں واش روم جانے کی، کپڑے چینج کرنے کی، پھر اسی طرح باہر نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، یہ ساری دعائیں کو جو ہے وہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم